جب بھی آپ کی کسی انسان کے ساتھ بحث ہو رہی ہو، وہ آپ کی بات سننا نہ چاہے اور مسلسل آپ کی انسلٹ کرتا جائے، تو یہ 4 جملے آپ کی بہت مدد کریں گے۔ اگر ان 4 جملوں کا استعمال آپ اپنی کنورسیشن میں کریں گے تو آپ اس شخص سے ایک تو آرگیومنٹ ختم کر پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ بغیر لڑائی کے زندگی میں آگے موو آن بھی کر پائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ ہماری جب بھی کنورسیشن کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، جس میں ہم کچھ ایسے جملے بول دیتے ہیں، دوسرا کچھ ایسے جملے بول دیتا ہے کہ جو کہ ناگوار گزرتے ہیں، تو ہم پھر غصے سے لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح کے جملے بول رہے ہیں، ہم ان کو خود بھی نہیں دیکھتے۔ سب سے پہلے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کنورسیشن کو وہاں پر تھوڑا سا پوز کرنا ہے، یعنی آپ کا وہاں پر مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے دوسرے کو کوئی اب ایسا جملہ بولنا ہے کہ جس سے کہ دوسرا یہاں پر رک جائے یا دوسرا میری بات سنے۔ وہاں پر آپ کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ابھی یہ فور دا ٹائم بینگ یہ کنورسیشن یہاں پر پوز ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ پہلا جملہ دوسرے کو یہ بولیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا رک جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم تھوڑا سا پوز کریں اور ایک دفعہ دوبارہ سوچ لیں کہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں، جس ٹون میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ذرا ایک دفعہ ہم یہاں پر پوز کر کے سوچ لیں۔ اب یہاں پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تم ایک دفعہ ذرا یہاں پہ پوز کرو اور خود اپنی بات دیکھو، نہیں، اس پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا۔ ایک تو پہلے ہی وہ سننا نہیں چاہتا، تو جب آپ اس کو دوبارہ کہیں گے کہ تم ایک دفعہ دیکھ لو یا یہاں پر پوز کر لو، تو دوبارہ آپ اس پر ایک طرح کا اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے اٹیک نہیں کرنا، آپ نے کہنا ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑا پوز کر لیں اور ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رک جائیں۔ اگر وہ کہیں نہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، آپ نے سے کہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے کا مطلب ہے کہ 1 منٹ کے لیے ہم یہاں پر پوز کر لیتے ہیں۔ صرف 1 منٹ کے لیے جب آپ پوز کریں گے تو آپ کافی حد تک سینسیبل ہو کر سوچ پائیں گے اور دوسرا بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکا ہوگا۔ دوسرا جملہ جو کہ آپ بول سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ دوسرے کو یہ کہہ دیجئے کہ بالکل مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو آپ کا کنسرن ہے اس معاملے میں، یعنی جس حوالے سے آپ اس وقت تشویش کا شکار ہیں، وہ آپ کا کنسرن یہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ ہمیں یہ کام اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے، اور آپ کا اس حوالے سے کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو آپ کا کنسرن ہے کہ، اور جو اس کا کنسرن ہے اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے احساس ہے کہ آپ کو اس وقت کنسرن اس حوالے سے ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے پیسے ڈوب سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا کنسرن بھی سن لیں، اور میرا کنسرن یہ ہے کہ۔ تو یہ جو جملہ ہے، یہ دوسرا جملہ آپ کی بہت مدد کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے تو دوسرے کو یہ احساس دلا دیا کہ بھائی میں آپ کا کنسرن سن رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس حوالے سے تشویش کا شکار ہیں۔ اس سے بھی دوسرا شخص ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی ہے، بڑی اٹینشن سے سنی ہے، اور اب وہ بھی آپ کی بات سننا اس کو چاہیے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو آپ دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اب میرا کنسرن یہ ہے اور میرا کنسرن سن لیجئے۔ تو یہ جملہ بھی بہت ایفیکٹو ہوگا آپ کے آرگیومنٹ میں۔ تیسرا جملہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کے اس آئیڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، ہم دونوں کے اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہماری سوچیں ہیں، تو اب ہم ایسا کیا کریں کہ ہم دونوں اکٹھے چل سکیں۔ تو یہاں پہ کلیئرٹی آ جائے گی، یعنی آپ یہاں پہ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، یعنی آپ کی طرف سے پیس کا میسج جائے گا۔ اور اگر یہاں پر دوسرا شخص آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو وہ کلیئر کٹ کہہ دے گا کہ نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کام ہی نہیں کرنا، یا میں نے اس آئیڈیا کے اوپر ورک کرنا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر تو کلیئرٹی آ جائے گی۔ اور اگر یہاں پر کلیئرٹی نہیں آتی، اگر دوسرا شخص یہاں پر کہتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو، تو وہاں پر آپ پھر کہہ دیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کسی ایسے پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں، ہم دونوں کسی ایسے میوچل ایگریمنٹ پر اکٹھے ہو جائیں کہ جو کہ آپ کے لیے بھی ون ون ڈیل ہو اور اس سے ہمارا یہ مسئلہ پوری طرح سے حل ہو جائے۔ تو آپ نے پیس جب ڈائیلاگ کرنا ہے تو وہاں پر آپ نے اوپن رہنا ہے کہ آپ دوسرے شخص کی بات کو بھی کنسیڈر کریں اور آپ اپنی بات بھی دوسرے کو سنا سکیں۔ چوتھے نمبر پہ جو جملہ آپ کا کام دے گا وہ یہ دے گا کہ آپ نے دوسرے کو یہ کلیئر کٹ کرنا ہے، ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے اور بتا دینا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں یہ سیکھ لیں کہ ہم نے
एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को एक्नॉलेज करें कि मेरी अपनी ओपिनियन हो सकती है और आपकी भी अपनी ओपिनियन हो सकती है। मैं उसमें ये नहीं कहता कि आपकी ओपिनियन भी मेरे ओपिनियन से मैच करती हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी और मेरी ओपिनियन जो डिफरेंट है, तो हम दोनों इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि हम दोनों डिफरेंट सोच सकते हैं और हमें एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करनी है। तो ये चौथा जुमला जो है ये भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो ये 4 जुमले आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में बोलेंगे तो आप उस आर्ग्यूमेंट में जीते बगैर रह नहीं पाएंगे। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करके अपना काउंसलिंग सेशन बुक करवा लीजिए। ऑल द बेस्ट।